کیا حال ہے سیاسی سرگرمیوں کا مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کا؟ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان تو ظاہر ہے جس طرح مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھاتی رہی ہے، اس طرح ابھی بھی سرگرم ہے، کام کر رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ آپ ہر عوامی مسئلے پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی لیاری میں بلڈنگ گری، کیا آپ متاثرین سے تعزیت کرنے گئے؟ نہیں، میں نہیں جا سکا۔ جب آپ ڈسٹرکٹ سینٹر سے ریلی کی صورت میں نکال رہے تھے، مگر دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد آپ نے اسے مؤخر کر دیا۔ تحریکوں میں کبھی کبھی قدم پیچھے بھی ہٹانے پڑتے ہیں۔ ایک بڑی خبر ضرور بنتی، آفاق مرتا ہے زندہ رہتا ہے، ایک بڑی خبر بنتی۔ ہماری سندھ کی ثقافت اجرک، اس کو نمبر پلیٹ پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کسی کے اوپر اپنا کلچر مسلط کر رہے ہیں۔ آپشنل ہونا چاہیے کہ اس شہر میں جو شخص سندھی اجرک لگانا چاہے لگائے، لیکن سندھی اجرک کا نشان نہیں ہوگا تو یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اجرک مسلط کرنے کی کوشش کی تو پھر سندھ عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کبھی لکھا ہوتا تھا کہ جلے تو آگ تجھے تو خاک کہتے ہیں، اس خاک سے بارود بنے اس کا آفاق کہتے ہیں۔ آج وہ نعرے شہر کی سڑکوں پہ نظر نہیں آتے۔ میں تو جلسے میں اور میٹنگوں میں ہر ایک کو کہتا ہوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے آپ کو آفاق بنا لو۔ آفاق اکیلا بارود نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے تو اسلحہ لے لیا گیا، اگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ نرمی برتی گئی؟ ہمارے پاس ہے تو جرم ہے، باقی قوموں کے پاس اگر ہے تو کسی کا کلچر ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کی شان ہے۔ آفاق بھائی، شہر کے اندر نوگو ایریاز کا بڑا چرچا تھا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بھی بیریئرز ہیں۔ ہمارے نوگو ایریاز تو ختم ہوئے، ختم کرانے والوں میں نوگو ایریاز ختم نہیں ہوئے۔ آپ اپنے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے کیا سرگرمی اختیار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں شہر کراچی کا ایک ایسا نام جو کہ اپنی سیاست کو اوائل سے لے کے اب تک بنیاد پرستی کی بنیاد پہ آگے لے کے بڑھے ہیں۔ اس شخص کو کہا جائے کہ کراچی کی آواز تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اپنے نظریے، اپنے عقیدے پہ اولیت سے لے کے آج تک مستحکم کھڑا ہے۔ یہ شخص نوجوانوں کی آواز بھی ہے، کراچی کے مسائل پہ بات بھی کرتا ہے اور اپنے وسیع تجربے کے ساتھ نئے آنے والے نوآموز کارکنوں کے لیے نئے راہیں بھی کھولتا ہے۔ میں کسی اور کی نہیں بات کر رہا ہوں، مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ اور چیئرمین محترم جناب آفاق احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آفاق بھائی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آج ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دینے کے لیے۔ آفاق بھائی، سیاست اور سیاست کے امور، بالخصوص کراچی، کیا حال ہے سیاسی سرگرمیوں کا مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کا؟ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان تو ظاہر ہے جس طرح ماضی میں مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھاتی رہی ہے، اس طرح ابھی بھی سرگرم ہے، کام کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور مہاجر عوام کو متحد کرنے کی دوبارہ سے کوشش کر رہی ہے، جو مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے یا مایوسی کی وجہ سے مختلف جماعتوں میں گئے ہیں، ان کو ہم نے دوبارہ جمع ہونے کے لیے کہا ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جب سے آفس کھلا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں۔ آفاق بھائی، دیکھنے میں آیا کہ گزشتہ دنوں بڑے ایشوز پہ آپ نے آواز بلند کی۔ کراچی کا وہ طبقہ بھی آپ کے ہم آواز ہو گیا جس کے ذہن میں آپ کے متعلق درست رائے نہیں تھی، مگر اب وہ آپ کے سسٹانس کو لے کے آگے بڑھنا شروع ہو گیا کہ کراچی کی آواز پہ آپ کی آواز سے آواز ملانا ضروری ہے۔ اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس رد عمل کو جو کہ گزشتہ کئی سالوں کے بعد آپ کو مقبولیت کی صورت میں ملتا گیا ہے؟ طلحہ صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں اور جو ہمارا امیج پورٹری کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ وہ کلیئر ہوا ہے۔ جو دھندلاہٹ تھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ ختم ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ میں بالکل اس بات میں کوئی دو رائے کسی کو نہیں رکھنی چاہیے کہ میں مہاجر قوم کے مسائل میں میرے لیے اولیت میری مہاجر قوم کی ہے، لیکن اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے۔ ڈمپر کا جو ایشو تھا، اس ڈمپر کے ایشو پر جب میں نے بات کی تو میں نے صرف ڈمپر کے ایشو پر بات نہیں کی تھی، میں نے شہر میں ہونے والی تمام زیادتیوں کے اوپر بات کی تھی۔ میں نے شہر میں جو طلبہ کے ساتھ، شہر کے طلبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، میں نے اس پر بھی بات کی تھی کہ کراچی کا جو امتحان کے نتائج ہیں اس کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا،
اور لاڑکانہ کے نتائج بہت بہترین بنائے گئے. میں ان کے بہترین بنانے پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن صلاحیت کی بنیاد پر اگر نتائج بنتے تو ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وہاں کے ہم نے اساتذہ کو یہاں احتجاج کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جنہیں اسکول کی سپیلنگ نہیں آتی. ان کے زیر نگرانی جو طلبہ وہاں پر 87% مارکس لے کر آئے. میں نے عذرائے تفنن کہا کہ جن لوگوں کو کمپیوٹر کا نہیں پتا کہ وہ سی سے آتا ہے یا کے سے، ان کے 87% مارکس ہیں. اور اس شہر کے لوگ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ اپنے گھر کے برتن بیچ کے بھی پڑھانا پڑے تو پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. بچے بچپن سے خواب دیکھتے ہیں، چچا زاد پھوپھی زاد آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، لڑکیاں آپس میں کمپٹیشن کرتی ہیں. ان بچوں کے خواب چکنا چور کر دیے دانستہ طور پر اپنے نتائج کو خراب کر کے. اس مسئلے کو بھی ہم نے اٹھایا تھا، اور اس مسئلے میں ظاہر ہے صرف مہاجر نہیں تھے بلکہ تمام اس شہر میں رہنے والے متاثر ہو رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آفاق کی جو آواز ہے وہ اس شہر کے تمام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور بہت اچھا رسپانس رہا، بہت اچھا لوگوں نے رسپانس دیا، اور آج بھی سب رابطے میں ہیں. آفاق بھائی، گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے سے آپ بطور سربراہ، بطور چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ عملی سیاست میں، انتخابی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. اس بات کی کیا وجہ ہے کہ سن 2002 کے بعد آپ کو اسمبلی میں جانے کی مطلوبہ اکثریت یا کامیابی نہیں مل سکی؟ آپ کی ایوانوں میں نمائندگی اس سیٹوں کے بعد نہیں آ سکی جو کہ 2002 میں قومی اسمبلی کی سیٹ محمد علی خان صاحب اور صوبائی اسمبلی میں یونس خان صاحب تھے، اور اقبال محمد علی خان صاحب غالباً آپ کے اس وقت اس کے رکن تھے قومی اسمبلی کے. میرے خیال ہے اس وقت بھی وہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہماری سیٹ روکنے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹس نہیں کی تھیں ہماری، اور وہ دھوکے سے مطلب نکل گئی، اس لیے کہ وہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. لوگوں کے ووٹ کا ان کو اندازہ نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا کہ 2002 کے الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اور جو سیٹیں ہم حاصل نہیں کر سکے کامیابی کی صورت میں، وہاں ہم نے سائزیبل نمبر آف ووٹس ہم نے سیکیور کیے اپنے علاقوں میں جہاں سے ہم جیت نہیں سکے تھے. تو پبلک کی وہ سپورٹ دیکھ کر اس کے بعد پھر ہمارے خلاف آپریشن ہوا 2002 میں، اور ظاہر ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ہمارے کارکنان، ہمارے گھر کے لوگ، بشمول میں خود برساہ برس جیل میں رہا، اور 8.5 سال بے گناہ ہم نے جیل میں کاٹے، صرف اس وجہ سے کہ الطاف صاحب کی فرمائش پر اور خواہش پر کہ انہوں نے کبھی ہمیں پولیٹیکل تھریٹ نہیں سمجھا تھا. وہ ایک جنون لیڈرشپ نہیں ہمیں سمجھ پا رہے تھے، اور وہ یہ ہمیں سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک مخالف گروپ ہیں. لیکن جب ہم نے پولیٹیکلی میچورنس کا مظاہرہ کیا، لوگوں نے ہماری بات کو سمجھا اور ہمیں ووٹ دیے، تو پھر انہوں نے ہمیں سیریس لیا. اور اس کے بعد سے الیکشن کے نتائج تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دفاتر میں بیٹھ کے بناتی ہے، اور اوپنلی اس مرتبہ تو انہوں نے کنسیڈ کیا کہ ہاں ہم نے الیکشن کے نتائج بنائے ہیں، اور پوری دنیا نے الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا. تو جب الیکشن کے نتائج اسٹیبلشمنٹ خود بیٹھ کے بنائے تو ظاہر ہے کہ جو ان کی بلو آئیڈ ہیں وہی ان کے حق میں نتائج نکلیں گے، ہمارے حق میں تو نہیں نکل سکتے. اب بھی آپ نے ذکر کیا بلو آئیڈ کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور انتخابی نتائج کا. یہ بات ہے 2002 کے بعد کی. 1992 سے لے کے 2002 تک کہتے ہیں کہ دست شفقت آپ پہ بھی تھا، شہر میں آپ کا بھی راج ہوا کرتا تھا، آپ کی بھی بڑی سٹریک مانی جاتی تھی. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ اس وقت آپ بھی بلو آئیڈ تھے اور آپ کے بھی بڑا دست شفقت، دست کرم ہوا کرتا تھا؟ اچھا، میں نے کہا تھا کہ مطلب یہ بچوں کی کہانیاں ہو گئی اب 92 کی پرانی، تو مطلب بار بار وضاحت کرتے ہوئے تھوڑا سا آدمی نا اریٹیٹ ہوتا ہے کہ یار کب تک وضاحت کروں گا. ایسا نہیں ہے. اور 92 میں تو اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، پولیٹیکلی ہمیں ڈیمیج کیا تھا. جو مومنٹم اس شہر کا، میری نہیں پورے شہر کے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اس لیے کہ مومنٹم جو بنا ہوا تھا یہاں فوج بھیج کر عظیم بھائی کی ریکویسٹ کے اوپر، کیونکہ عظیم بھائی اس وقت پارٹی کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی، ہیرلڈ میں وہ ٹیلی گرام چھپا ہے، پبلش ہوا ہے. ان کی ریکویسٹ کے اوپر دوپہر 3:30 بجے فوج کے ٹرکس آئے ہیں، اور جو مومنٹم ایک بن گیا تھا
اس شہر میں، وہ سب بریک کر دیا. تو اس کا نقصان ہوا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا. ہم تو ہمیشہ اس پر شکوہ کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. افاق بھائی، 1987-88 سے لے کے آج 2025 تک قریباً 38-37 سال کا عرصہ. جو مہاجر بچہ اس وقت 10, 12, 13, 14 سال کا تھا، آج قریباً 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا. مہاجر حقوق کے نام پہ یہ جدوجہد شروع کی گئی. اس کی داغ بل آپ نے بھی ڈالی، پہلا یونٹ لاندھی میں آپ نے بھی کھولا، APMSO کو بھی آپ نے پروان چڑھایا. لیکن آج کا مہاجر بچہ جو اس وقت بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، اپنے مسائل کو جو کہ تو دیکھتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ طارق صاحب، ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے توسط سے. ظاہر ہے کہ آپ میڈیا کے آدمی ہیں. آپ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ نے آگے اپنی نشریات میں یا جو آپ کا چینل ہے اس کے ذریعے اپنے عوام تک پہنچانا ہے. یہی ظاہر ہے آپ کا پروفیشن ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا کے میں بتانا چاہتا ہوں. اگر مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو سرنڈر بھی نہیں کیا جا سکتا. غلط کو غلط کہنا بھی جہاد ہی ہے. اگر میں یہ سوچ کر کے میرے بار بار کہنے سے غلط کو ہم نہیں روک پا رہے یا کسی زیادتی کو نہیں روک پا رہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے 50 سال جدوجہد کی لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں، تو ان زیادتیوں کو میں نے انصاف کا نام تو نہیں دیا. میں نے ہمیشہ ان زیادتیوں کو زیادتی کہا ہے. میں اگر ان زیادتیوں کو ختم نہیں کر سکا تو میں اس زیادتیوں کا حصہ نہیں بنا خاموش رہ کر. اور ہم سب کو مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے جو ناانصافیاں، جو زیادتیاں ہیں، میں اگر اس کو طاقت سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم اس کے خلاف میں آواز بلند کرتا رہوں، دنیا کو بتاتا رہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ شہر کے لوگ وفاق کو جو ہم ریونیو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، دیر اباؤٹ 67% میں دے رہا ہوں، یہ شہر دے رہا ہے. اس صوبے کا جو SRB کے ذریعے آپ جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس کا 90% میں دے رہا ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ NFC ایوارڈ میں آبادی کے تناسب سے صوبہ اپنا حصہ لے رہا ہے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. جب آپ NFC ایوارڈ میں آبادی کے تناسب سے اپنا حصہ لے رہے ہیں تو کراچی کی آبادی آپ سرکاری اعداد و شمار میں 2,03,00,000 کچھ ہزار شو کرتے ہیں. مان لی میں کہتا ہوں یہ 4 کروڑ کا شہر ہے، لیکن سرکاری اعداد و شمار مان لیے 2,03,00,000 بھی نہیں، آپ 2 کروڑ تصور کر لیجئے. 5.5 کروڑ سندھ کی آبادی سرکاری اعداد و شمار میں ہے جو ایگزیجریٹ کی ہوئی ہے، بڑھا کی بتائیے. میں کہتا ہوں اس کو مزید بڑھا لو، 6 کروڑ کر لو. اس 6 کروڑ میں اگر 2 کروڑ صرف کراچی ہے تو کراچی کا حصہ 33.9% بنا. اگر 33 بجٹ میں سے آپ اس کراچی کے اوپر لگائیے تو یہ کراچی پورے ملک کو نہ صرف معاشی طور پر مستحکم کر سکتا ہے بلکہ جو آپ کے اوپر قرضے ہیں وہ بھی ادا کر سکتا ہے. آپ نے اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. اگر 34 کھرب کے بجٹ میں سے 34 کھرب 51 ارب روپے کا بجٹ ہے، نیئر اباؤٹ 34 کھرب 51 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس 34 کھرب 51 ارب کو اگر 33.3% آپ کیجئے، ادھر میں نے 9 کہا تھا، 33.3%، ایک تہائی، تو یہ بنتا تقریباً کوئی 11 کھرب 50 ارب روپیہ. کیا 11 کھرب 50 ارب روپے کراچی پہ لگنے کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اگر یہ زیادتی آپ کر رہے ہیں اور میں یہ کہتا رہوں کہ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو کم از کم میں ظلم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا بلکہ ظلم کی نشاندہی کر رہا ہوں اور ظلم کے خلاف بات کر رہا ہوں. جو لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو اس غصے میں ہیں کہ عوام نے انہیں ووٹ نہیں ڈالا اور انہیں پکڑ کے فارم 47 بنوانے پڑے، تو اب وہ ان کی غلامی کر رہے ہیں، عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے. ورنہ اس شہر میں آپ کو جو K4 جو ہماری لائف لائن ہے، جو ہمارے ہاں پانی پینے کو نہیں ہے،
ہر تیسرے گھر میں بورنگ ہو رہی ہے. اگر اس K4 کو آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس شہر کو پانی مل سکتا ہے. K4 کو مکمل کرنے کے لیے 150 ارب روپیہ ابھی بھی درکار ہے. وفاق نے 3.2 ارب روپے رکھ کر آپ کا مذاق اڑایا ہے اور آپ اس وفاقی گورنمنٹ سے چمٹے ہوئے ہیں. آپ کو لجی اختیار کر لینی چاہیے تھی کہ یار میرے شہر کے لیے تم پیسے نہیں دے سکتے. آپ بجٹ پاس کرانا ہے تو میں آپ کو ووٹ ڈال رہا ہوں. آپ کو سینٹ کے اندر الیکشن کے اندر سپورٹ کرنی ہو تو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں. آپ کو کانفیڈنس نو کانفیڈنس میں ووٹ چاہیے تو ہم دے رہے ہیں. تو یا تو آپ ایسے موقع پر جو قیمت لے رہے ہیں وہ آپ کی جیب میں جا رہی ہے, اور اگر آپ قیمت نہیں لے رہے ہیں اور قوم کے لیے کچھ مانگا ہے اور وہ نہیں دے رہے تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے. لیکن وہ الگ نہیں ہوتے. تو ان تمام مظالم پر اگر آفاق آواز اٹھاتا ہے تو کامیابی نہیں ہوئی, پرواہ نہیں ہے. لیکن آفاق شرمندہ اس بات پہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس نے ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کر کے ظلم کی غیر اعلانیہ سپورٹ کی. آفاق ہمیشہ مخالف رہے گا. فاضل بھائی, کراچی میں اس وقت ایک نیا کلچر, ایک نئی روایت, ایک نئی داغ بیل ڈالنے میں نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ہماری سندھ کی ثقافت اجرک, جس کا ہر پاکستانی بہت احترام بھی کرتا ہے, پیار بھی کرتا ہے, اپنے آپ کو سرلیک بھی کرتا ہے, اس کو نمبر پلیٹ پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, قانونی رنگ دیا جا رہا ہے اس کو. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے اور آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ طلحہ صاحب, اس کراچی میں جو رورل سندھ ہے اس کو مسلط کیا جا رہا ہے. ایک طویل عرصے سے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس شہر میں پولیس کے جوانوں کی ضرورت تھی, اس شہر سے بھرتی کی جانے چاہیے تھی, اور اس شہر سے بھرتی کرتے وقت اگر اس شہر کا مستقل باشندہ پنجابی ہے اور اس کو بھی پولیس میں بھرتی کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر سندھی بھی اس شہر کا مستقل باشندہ ہے, یہاں اس کا مستقل پتہ ہے, یہاں کا ڈومیسائل ہے, اس نے یہاں پیدا ہوا, یہاں اس نے میٹرک کیا اور یہاں اس کا ڈومیسائل بنا ہوا, تو نوکری کرے گا, وہ ظاہر ہے اس کا حق ہے. آپ 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک لوکلی بندے کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پر. آپ نے بدماشی مچا رکھی ہے. آپ جو ہے وہ لڑکانہ اور دادو میں اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور آن ڈیپوٹیشن آپ یہاں بھیج دیتے ہیں. تو جب آپ یہاں بھیجتے ہیں تو یہاں جو ویکینسیز ہوتی ہیں وہ فل ہو جاتی ہیں, اور ان آن ڈیپوٹیشن آنے والے بندوں کو آپ 6 مہینے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سروسز ڈسٹرکٹ پولیس میں تبدیل کرانا چاہیں, ایبزارب کرانا چاہیں تو کروا لیجئے. یہ اپورچونٹی آپ دیتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ 6 مہینے میں رشوت لے کے منہ کو حرام لگنے کے بعد کون یہاں سے دادو اور لڑکانہ واپس جائے گا بھائی؟ وہ پھر اپنی سروسز یہاں منتقل کراتے ہیں. یہاں کی ویکینسیز آپ کھا گئے, پھر وہاں ویکینسیز کریٹ ہو گئیں, پھر آپ گمبٹو دادو اور لڑکانہ کے اندر اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ یہاں لا کے آن ڈیپوٹیشن بھیج دیتے ہیں. تو یہ جو بدماشی چل رہی ہے, آپ نے ادارے کھا گئے. آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو تبدیل کر کے. آپ کوئی بھی آرڈیننس نکال دیتے ہیں, کوئی بھی آپ بل پاس کر لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ میجورٹی میں. تو آپ جب کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ریونیو تھا, جو آپ اسکوائر فٹ کے اوپر آپ بلڈنگ چارجز لیتے ہیں, اب آپ پورے سندھ کی آمدنی اس کو شو کرتے ہیں. آپ نے ماسٹر پلان جو کراچی کا تھا اس کو اٹھا کے آپ نے سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اب KMC کا ادارہ تھا, آپ نے اس کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا. یہاں کے تمام وسائل آپ منتقل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری بدماشیاں وہ کر رہے ہیں. جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نمبر پلیٹ کا معاملہ ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. جو ان کی خواہش ہے نا کہ آہستہ 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 ہم ہر چیز پر قابض ہوں. اب اس شہر پر آپ دیکھیے, پہلے کراچی کی نمبر پلیٹ ہوا کرتی تھی, رجسٹریشن کراچی کی ہوا کرتی تھی. آپ نے اس کو تبدیل کیا سندھ کی, رجسٹریشن کیا ہے سندھ کی. یعنی آپ 90% 95% تمام ویکلز, چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے کار ہو, 90% کراچی کی نمبر پلیٹس کے اوپر رجسٹرڈ ہوتی تھی کراچی ایکسائز میں, اور آپ نے اس کو سندھ ایکسائز کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسائز کی آمدنی کراچی کی تھی اب وہ پورے سندھ کی کاؤنٹ ہوگی. جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر لوکلی بندہ اپوائنٹ ہونا تھا, اب وہ سندھ کا ادارہ ہے, وہ اس کو لا کے آپ یہاں بھرتی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نمبر پلیٹ کے اوپر جو لے کر آ رہے ہیں, آپ اپنا کلچر مسلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے, نمبر پلیٹ کے پیسے میں نے دیے تھے,
جب آپ پہلی مرتبہ نمبر پلیٹ لیتے ہیں تو لائف ٹائم آپ نمبر پلیٹ کے پیسے دیتے ہیں, وہ آپ اس کے چالان ہوتا ہے, وہ آپ نے پیسے دیے ہیں. جب میں نے ایک مرتبہ نمبر پلیٹ کے پیسے دے دی, اور اگر گورنمنٹ کوئی بھی مجبوری کی بنیاد کے اوپر نمبر پلیٹ تبدیل کرنا چاہتی ہے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ فری آف کاسٹ وہ کہے کہ بھئی پرانی نمبر پلیٹ آپ سرنڈر کر دیجئے اور نئی نمبر پلیٹ لے لیجئے, اس لیے کہ اب ہم اسے کوئی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں, اس میں ہم بار کوڈ ڈال رہے ہیں, اس میں ہم کوئی اور سیکیورٹی پرپس کے لیے کوئی اور اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. نمبر پلیٹ کے اوپر اگر اجرک نہیں ہے تو آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے. یہ اس شہر پر کسی کا کلچر مسلط کرنے کا عمل جو ہے نا لوگ قبول نہیں کریں گے, ہم قبول نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ نمبر پلیٹ کے اوپر آپ نے جو اجرک دی ہے, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اوپر آپ جو ہے وہ قابض ہیں یا آپ کنکر کیے ہوئے فاتح لوگ ہیں, اور ہم محکوم ہیں, غلام ہیں کہ آپ کی ہر چیز کو ہم قبول کریں گے. دیکھیے 1973 میں جب لسانی معاہدہ ہوا, ممتاز بھٹو نے جب اردو کو دفن کر کے سندھی مسلط کرنے کی کوشش کی تو ریئیکشن کے اندر جو کچھ ہوا, رئیس امروئی نے قطع لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے, اور پھر پورے اربن ایریاز کے لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے اور احتجاج کیا تھا. نتیجتاً بھٹو کو جو ان کی پارٹی کا سربراہ رہا ہے, بانی رہا ہے, اس کو سندھ کو 2 لسانی صوبہ تسلیم کرنا پڑا تھا, اور باقاعدہ اس نے کہا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے, اربن اور رورل. اور پھر باقاعدہ معاہدہ ہوا مہاجر اکابرین کے درمیان اور بھٹو کے درمیان. مہاجر اکابرین میں رئیس امروی صاحب شامل تھے, نورانی صاحب شامل تھے, پروفیسر غفور صاحب شامل تھے. یہ سب لوگوں نے معاہدہ کیا کہ 40% اربن ایریا کا کوٹا ہے, 60% رورل ایریا کا کوٹا ہے. اگر ڈپٹی کمشنر رورل ایریا سے ہوگا تو کمشنر اربن ایریا سے ہوگا, اگر سی ایم رورل ایریا سے ہوگا تو گورنر اربن ایریا سے ہوگا. تو آپ نے لسانی معاہدہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب آپ اربن ایریاز کے اوپر رورل ایریا کا کلچر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس غلطی پر میں یہ کہتا ہوں, اور میرا دعویٰ ہے کہ اس غلطی پر سندھ لسانی طور پر تقسیم ہوا تھا اور اس کی تقسیم تسلیم کی گئی تھی. یہ اجرک مسلط کرنے کی کوشش کی تو پھر سندھ عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ جو لسانی تفریق ہے یہ عملاً 2 حصوں میں سندھ کو تقسیم کرے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ کوئی جبر جوڑ کے رکھنے کے لیے کام نہیں آتا, جبر ہمیشہ چیزوں کو توڑتا ہے. آپ جبر کر رہے ہیں, آپ کسی کے اوپر اپنا کلچر مسلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپشنل ہونا چاہیے کہ اس شہر میں جو شخص سندھی اجرک لگانا چاہے لگائے, لیکن سندھی اجرک کا نشان نہیں ہوگا تو یہ جرم ہے, یہ غلط ہے. آپ سندھ گورنمنٹ کی عمارتوں پہ جائیے, طرح صاحب ان عمارتوں کے اوپر آپ جائیں, پاکستانی پرچم کے چترے اڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی عمارتوں پہ, جہاں 99% سندھی ہے. آپ سیکریٹریٹ کے اوپر چلے جائیے, آپ کورٹس میں چلے جائیے, چاہے وہ ATC ہو, چاہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, چاہے آپ کے دوسرے کورٹس ہوں, پرچم کے چترے اڑے ہوئے ہیں. پاکستانی پرچم کے چترے اڑ جائیں وہ جرم نہیں ہے. اجرک نہیں لگے گی تو جرم ہے, آپ گرفتار کر لیں گے. پاکستانی پرچم سے زیادہ قابل احترام ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کو آپشنل رکھیے, جو لگانا چاہے لگائے, جو نہیں لگانا چاہے نہیں لگائے. اور اگر آپ بار کوڈ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے لگا رہے ہیں, لیکن طلعت صاحب سیکیورٹی کا بھی ڈرامہ ہے, ڈھکوسلا ہے. اس لیے کہ آپ اس بار کے ذریعے آپ کیا چیز ٹریس کر لیں گے. آپ نے CCTV کیمرے نہیں لگائے, آپ کا شہر جو ہے وہ 700 کیمروں پہ چل رہا ہے. پاکستان کا نہیں, دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے. لاہور میں 18,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ 700 سے بڑھا نہیں سکے. کابل میں جو تباہال ملک کا کیپٹل ہے 90,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں, CCTV کیمرے. آپ سیف سٹی کے دعوے کرتے ہو, 365 کچی آبادیاں ہیں جن میں آپ جا نہیں سکتے, جن میں آپ کسی کو گرفتار کرنے نہیں جا سکتے, جن میں آپ کسی کا کنیکشن کاٹنے نہیں جا سکتے. آپ اگر اس بار کوڈ کے ذریعے کسی مجرم کی نشاندہی کر بھی لیں اور وہ کواری کالونی میں چلا جائے تو کون لینے جائے گا؟ آفاق بھائی, شہر کے اندر نوگو ایریاز کا بڑا چرچا تھا. آج سے 20, 23, 24 سال پہلے جب آپ ہائیڈنگ میں بھی تھے, آپ نے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے نوگو ایریاز ختم ہو چکے ہیں. مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بھی بیریئرز ہیں, اور ان بیریئرز کا ہونا کیا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مملکتیں اور ریاستیں شہر میں قائم کر رکھی ہیں؟ کیا آپ اس حوالے سے کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟
ہمارے نوگو ایریاز تو ختم ہو گئے، ختم کرانے والوں کے نوگو ایریاز ختم نہیں ہوئے۔ اس شہر کو اگر آپ اپنے تجربے سے دیکھتے ہیں تو آج کراچی کا نوجوان آپ کے مطابق فوڈ پانڈا میں کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شہر میں آنے والا انفلکس بیشتر ان لوگوں کا ہے کہ جو کہ شہر میں آ کے غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہوتے ہیں اور شہر کا تشخص اور شہر کی ثقافت اور روایت کو بھی مجروح کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، درست ہے آپ کی بات، اور اس بات پہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے جب تک انتظامی معاملات مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے اور باہر سے روزگار کمانے کے لیے آنے والوں کو آپ انتظامی معاملات سونپیں گے تو شہر تباہ ہوگا۔ آج بھی شہر کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر انتظامی معاملات جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہ شہر مہاجر ڈومینیٹڈ شہر تھا، ہے، اور ایک طویل عرصے سے یہ کوششیں کی جاتی رہیں جو اب تو بہت زیادہ اس میں کامیابی حاصل ہو چکی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہمارے دوسرے زبان بولنے والے لوگوں کو بھی، کہ انتظامی معاملات اب کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، غیروں کے ہاتھ میں ہیں، جو شہر کے اندر صرف روزگار کمانے کے لیے آئے تھے۔ جب ایسے لوگ آتے ہیں جن کا شہر میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، جن کے آبائی علاقے موجود ہوتے ہیں اور جن کا شہر میں رکنا اس کا مقصد صرف کمانا ہوتا ہے، تو پھر وہ شہر کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، شہر کے پیس پر کام نہیں کرتے، وہ شہر کا جو جو ہماری جو جغرافیائی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں شہر میں، کہ آپ کچی آبادیاں جو بناتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اس شہر کی جو شکل تبدیل ہو رہی ہے اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، تو ظاہر شہر تباہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ انتظامی معاملات مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ جو کرائم ریٹ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر پولیس میں اقربا پروری ہے، جو ادارے جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان میں اقربا پروری ہے، زبان کی بنیاد پر وہ یہاں جرائم کرنے والے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ انہیں گرفتار کر سکیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا یہاں ریکارڈ ہی موجود نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں اللیگل جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ کراچی میں رہ رہے ہیں، سب سے زیادہ کراچی میں رہتے ہیں۔ یعنی افغانی ممکن ہے کہ کسی اور شہر میں تمام شہروں کی بھی تعداد ملا لیں تو وہ کراچی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کراچی میں اتنا افغانی رہتا ہے جس کا یہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ جب وہ لوگ جرائم کرتے ہیں تو آپ سی سی ٹی وی کیمرے سے آپ کوئی ریکارڈنگ نکال کے نادرا سے ہیلپ لے کے آپ گرفتار کرنا چاہیں بھی تو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ریکارڈ ہی نادرا میں نہیں ہے۔ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور وہ یہاں آ کے جرائم کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ یہاں موجود نہیں ہے، اور انتظامیہ غیر مقامی ہے، مقامی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ افاق بھائی، گزشتہ چند مہینوں میں آپ کی بڑی سیاسی سرگرمی، بڑی عوامی اجتماعات سے خطاب اور لوگوں سے میل جول دیکھنے میں آیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جب آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ریلی کی صورت میں نکال رہے تھے، مگر دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد آپ نے اسے مؤخر کر دیا۔ بہت لوگوں نے آپ پہ تنقید بھی کی، لیکن آپ اپنے فیصلے پہ قائم رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک مزید سیاسی قوت اور اجتماع کو بڑھانے کے لیے اگر آپ اس ریلی کو بڑھا کے آگے لے جاتے تو شاید آپ آج مزید طاقتور ہو جاتے؟ اپنے اس فیصلے کو آج دانشمندانہ فیصلہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اگر کوئی ہمیں لمبی تحریک چلانی ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم تحمل کے ساتھ اور کسی تصادم سے بچ کے معاملات چلائیں۔ 12 تاریخ کو تصادم سر پہ رکھا ہوا تھا، اور ہمیں جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں ان کی بھی ہمیں سرگرمیوں کا علم تھا کہ وہ ہماری ریلی کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ انسانی جانوں سے اگر کوئی کھیلنا چاہے تو اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ہماری ریلی سے 2 دن پہلے، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں پاور ہاؤس چورنگی سے جوائن کروں گا لوگوں کو، تو پاور ہاؤس چورنگی پہ باقاعدہ متحدہ کے لوگوں کے ذریعے
وہاں پہ ڈمپر جلوائے گئے، اور طلحہ صاحب جب ڈمپر جلے اور مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا وہاں 7 آدمی جہاں باق ہو گئے، 8 آدمی جہاں باق ہو گئے، تو میرے ساتھ فیصل بھائی بیٹھے تھے. میں بہت مجھے تکلیف تھی اور میں نے کہا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے. تو ہم بس نکلنے والے تھے، تو جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، تمام معاملات کو لک آفٹر کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آفاق بھائی ایسے ایسے اطلاع ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں نکل رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نکلی گا نہیں، پہلے میں لوگوں کو بھیج کے معلوم کروں گا ہوا کیا ہے. جب وہاں انہوں نے جا کے معلوم کیا اور لوگ گئے اور انہوں نے ویڈیوز بنائی، تو وہاں متحدہ کے لوگ سرگرم تھے، اور کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملا کہ جہاں کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان ہوا ہو. ایک ویڈیو ہمیں ملی جس میں باقاعدہ ڈمپر کے آگے موٹر سائیکل پھینکی جا رہی تھی، اور وہاں پر وہ ڈمپرز جلائے گئے. اور جب وہ ویڈیوز جو ساتھی گئے تھے انہوں نے بنائی، اور ہم نے اس شہر میں ذمہ داروں کو وہ ویڈیوز دکھائیں، جن کا فرض بنتا تھا کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کرتے کہ بھئی اس میں کون لوگ ملوث ہیں. انہوں نے بڑا اسپونٹینیس ری ایکشن جو فوری طور پر دیا وہ یہ تھا، اوہ یہ تو پرانی ویڈیوز ہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں سب لوگ شریک ہیں، اور میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا کہ دیکھیے حالات بہت خراب ہیں اور ٹینشن ہے. اس لیے کہ جب متحدہ کے لوگ وہاں موجود تھے تو ایسے سوئچ ہوئے کہ ادھر متحدہ کے لوگ ہٹیں، ادھر دھم کر کے لیاقت محسود اسی پلیس پر کودا ہے، اور اس نے آگے کہا ہے ہم کو آزاد کر دو، ہم یہ کر دے گا، ہم وہ کر دے گا، فلاں 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 فلاں. تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ دیکھو بہت بڑا تصادم ہو جائے گا، آپ روکیں. میں نے کہا بھائی تصادم روکنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو اس شہر کے ذمہ دار ہیں. میں تو پیسفلی ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ مطلب 12 مئی والی صورتحال تھی، چھتوں پر ویپن لگا ہوا تھا اور ایک سیاسی جماعت کو استعمال کیا گیا. تو اگر میں اس وقت تصادم سے گریز نہیں کرتا تو ایک بڑی خبر ضرور بنتی، اور آفاق مرتا ہے زندہ رہتا ہے ایک بڑی خبر بنتی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ مہاجر قوم کے لیے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے تحریکوں میں کبھی کبھی قدم پیچھے بھی ہٹانے پڑتے ہیں، اور یہ حکمت عملی ہم نے ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے بھی سیکھی ہے کہ جو اس ملک کو چلاتے ہیں کہ 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک. اگر ہم 2 قدم کبھی آگے بڑھیں اور 1 قدم پیچھے ہٹا بھی لیا کبھی، تو پھر 2 قدم آگے بڑھائیں گے. تو ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد 1 قدم آگے ہی جاتے ہیں. لیکن 1 قدم پیچھے ہٹانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اسٹانس سے آپ نے دستبردار ہو گئے. آفاق بھائی، کراچی شہر کو ڈی ویپنائز کرنے کے حوالے سے بڑی باز گشت سنائی دی. شہر کو کہا گیا کہ اسلحے سے پاک کیا جائے گا، جرائم سے پاک کیا جائے گا. آپ لوگوں سے تو اسلحہ لے لیا گیا، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ نرمی برتی گئی یا ان کے ساتھ بھی یکساں رویہ رکھا گیا؟ اصل میں جب ہمارے پاس اسلحہ تھا یا آج بھی اگر ہے تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. باقی قوموں کے پاس اگر ہے تو کسی کا کلچر ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کی شان ہے. ہمارے پاس ہے تو جرم ہے. تو صرف ہم سے ہی ہمارے خلاف ہی آپریشن ہوا. باقی تو تمام لوگ جو ہے وہ مطلب ان کے پاس ویپن ہونا وہ جسٹیفائی کرتا ہے ان کی ضرورت کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق، ان کی شان کے مطابق. تو یہ صورتحال ہے. کراچی شہر کا ایک دور وہ بھی تھا کہ ایک طرف سے آواز آتی تھی ہڑتال کی، ایک طرف سے بائیک آؤٹ کی. شہر ایک عجیب افراتفری کا شکار تھا. لوگ پریشان ہوا کرتے تھے کہ بسوں میں کیسے دفتر پہنچیں گے، گھر واپس کیسے آئیں گے. اس کے باوجود شہر کے اندر ایک لوگوں میں اطمینان ضرور تھا کہ یہاں پہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ ہمیں چلا رہے ہیں. اس وقت شہر کے اندر بظاہر امن ہے، بظاہر سکون ہے، لیکن لوگوں کے اندر مالی طور پہ بہت بے بسی اور مجبوری دیکھنے میں آ رہی ہے. لوگ اپنے معاشی حوالوں سے، اپنے سماجی رابطوں کے حوالے سے بہت پریشان نظر آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ ان مسائل کا کوئی حل نکال پائے گی؟ جی کوشش تو کر رہے ہیں، اور اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ہم اپنی قوم کو دوبارہ سے متحد و منظم کر کے اور پیسفلی اپنی قوم کے مسائل حل کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوں. اللہ سے بہت امید ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا اور اب نہیں ہوتا،
ماضی میں جو کچھ ہوتا تھا اس میں یعنی فنڈ بھی شامل تھا، اس میں احتجاج بھی شامل تھا، لیکن جب فنڈ ہوتا تھا تو اس فنڈ کا ہم رسید دیا کرتے تھے کہ ہم نے کیسے 100 روپے لیے ہیں، گلی گلی جا کے ہم چندہ مانگتے تھے۔ ایس بی سی اے کے اندر ہم سے پر اسکوائر فٹ جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سسٹم کے پیسے ہمیں بلاول ہاؤس پہنچانے۔ جب پوسٹنگ ہوتی ہے تو ہم 2 کروڑ روپے دے کے آئے ہیں تو بھائی ہم نے پیسے وصول کرنے تو دیں گے، تو یہ پیسہ بھتے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ ہم 100 روپے علاقے سے لیتے تھے تو وہ بھتے میں کاؤنٹ ہوتا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی دکان سے کوئی مہاجر قوم کا یا متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی لڑکا 100 روپے لے لے تو اے ٹی سی کی عدالت میں مقدمہ جائے گا، لیکن اس شہر میں سسٹم کے نام پر ہر ادارہ کھلے عام پیسے وصول کر رہا ہے اور اس کے اوپر بھتے کا مقدمہ نہیں بنتا۔ یہ تبدیلی ہے۔ فاق بھائی، آپ ہر عوامی مسئلے پہ آواز اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ ابھی لیاری میں بلڈنگ گری، اس کے کچھ افسران کو گرفتار کیا گیا، آپ نے کہا کہ اس میں سے اردو سپیکنگ یعنی کہ مہاجر افسران کو گرفتار کیا گیا اور جو غیر مہاجر ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ کیا آپ اس سانحے کے متاثرین سے تعزیت کرنے گئے؟ نہیں، میں نہیں جا سکا اور باوجود نہیں جا سکا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ گرفتار ہوئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 9 لوگوں کے گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے، 7 جو گرفتار کر لیے گئے وہ مہاجر ہیں اور جو 2 گرفتار نہیں کیے گئے وہ غیر مہاجر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کے تحت جو کے ایم سی کے افسران کے ڈی اے میں سروسز کر رہے تھے آن ڈیپوٹیشن وہاں گئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ جو جس ادارے میں جس کی جاب تھی وہ اس ادارے میں واپس جائے گا اور کوئی ایک ادارے کا بندہ دوسرے ادارے میں کام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کے ڈی اے میں گئے تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا، جو کے ڈی اے کا افسر کہیں اور گیا تھا اس کو کے ڈی اے واپس بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے باوجود، سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی موجودگی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لیاری کی بلڈنگ گرنے کو جواز بنا کر آپ نے 7 افراد گرفتار کیے، 2 افراد غیر مہاجر جو گرفتار نہیں ہوئے، 9 افراد کی گرفتاری کے احکامات ہوئے۔ آپ نے 38 بندے بشمول 4 گریڈ کا کلرک اور پیون بھی 7 گریڈ کا، وہ بھی آپ نے ایک دوسری ادارے سے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کا ادارہ نہیں ہے، یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کوئی آفس اگر لاڑکانہ میں ہوتا اور آپ وہاں سے لاڑکانہ سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بندہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں یہاں ٹرانسفر کر دیتے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ بھائی اس شہر میں لوگ مر گئے کیا، اس شہر کے افسران کو آپ تعینات کر دیتے اسی ادارے کے۔ آپ 38 بندے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لا کے آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ان کے سروسز جو ہے وہ آپ منتقل کر دیتے ہیں اور ان کی یہاں جوائن کروا دی سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود۔ تو یہ ٹوٹل یعنی تعصب پر مبنی اقدامات ہیں نا، کہ آپ جو چانس ملتا ہے اس چانس کو آپ یعنی مہاجروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے لیاری کی بلڈنگ کو جواز بنا کر 38 لوگ ٹرانسفر کر دیے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود، اور آپ نے ان کو مختلف ٹاؤنز کے اندر بھیج دیا۔ اس شہر کے اندر جو لوگ موجود تھے ایس بی سی اے میں کام کر رہے تھے ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ اس شہر کے لوگوں کو ہر طریقے سے کچلنا چاہتے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جو بات میں نے کہی ہے کہ یہ سندھ کی تقسیم کی طرف جا رہی ہیں۔ فاق بھائی، شہر کی دیواروں پہ کبھی لکھا ہوتا تھا کہ جلے تو آگ بجھے تو خاک کہتے ہیں، اس خاک سے بارود بنے اس کا فاق کہتے ہیں۔ آج وہ نعرے شہر کی سڑکوں پہ نظر نہیں آتے، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی سپیس دوسری سیاسی جماعتوں کو دیکھ کے آپ لوگوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جس سلوگن کی آپ نے بات کی، اگر یہ کسی کو اچھا لگتا ہے تو میں تو جلسوں میں بھی کہہ چکا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، چاہے وہ الطاف صاحب ہوں، چاہے وہ آفاق ہوں، چاہے وہ خالد مقبول ہوں۔ اگر میری سوچ کسی کو اچھی لگتی ہے، اگر میں اپنے نظریے پر قائم ہوں، میں مہاجر نظریے سے منحرف نہیں ہوا،
تو میں تو جلسے میں اور میٹنگوں میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے آپ کو آفاق بنا لو. تو اگر لوگ آفاق بن جائیں تو جو سلوگن آپ ابھی دہرا رہے تھے تو پھر آفاق اکیلا بارود نہیں ہے. شہر کے اندر بہت سی سیاسی جماعتوں کے دفاتر قائم ہیں، ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ضلعی سطح پہ، وارڈز کی سطح پہ. کیا وجہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ سوائے ایک مرکزی دفتر اور ایک سینٹرل کے دفتر کے اس طریقے سے یونٹوں کی سطح پہ اور زونز کی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ دفاتر قائم کرتے نظر نہیں آ رہی، جو کہ آپ کا آئینی حق بھی ہے؟ جی ہے، مجھے دفتر کھولنے سے کسی نے منع بھی نہیں کیا، اور جہاں جہاں ممکن ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں دفتر کھولیں گے بھی. لیکن جہاں دفتر ہے اور کام چل رہا ہے تو ہر گلی میں دفتر کھولنا ضروری نہیں ہوتا. جن جماعتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو ہر جگہ دفتر جو کھلے ہوئے ہیں وہ دفتر کم دکانیں زیادہ ہیں. جہاں پر قبضہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پر ریکوری کے کیسز ڈیل کیے جا رہے ہیں، تو نہ میری پارٹی اس مزاج کی ہے اور نہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ بھئی ہم جگہ جگہ دکانیں کھولیں اور وہاں پر ہم ریکوری کے معاملات اور قبضے کے پلاٹوں کے معاملات طے کریں. تنظیمی معاملات چلانے کے لیے جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم آفس کھول لیں گے. لیکن اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارے پاس ایک آفس ہے اور وہاں سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، نازمات کے لوگ وہاں آ رہے ہیں، فیڈرل بیری کے لوگ آ رہے ہیں، نارتھ کراچی کے لوگ آ رہے ہیں، اور دیکھیے آفیسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو اسائن کر رہی ہے وہ اسائنمنٹ وہاں سے لیں، چلے جائیں، اسائنمنٹ مکمل کر کے آ کے رپورٹ دے دیں. آفس دکان نہیں ہوتا جس کا ہر جگہ کھلنا ضروری ہو. اور بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کبھی ویڈیو آتی ہے کہ کوئی خاتون کسی ویگو والے سے، کسی ڈالے والے سے، کسی بڑی گاڑی والے سے اپنے بھائی کے لیے منت سماجت کر رہی ہے، مگر اس عورت پہ، اس کے بھائی پہ رحم نہیں کیا جاتا. جب معاملہ بڑھتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شہر کے اندر، شہر کے مستقل باشی، شہر کے مستقل رہائشی آج مظلوم و محکوم بن کے رہ گئے؟ ہے، ہر جگہ زیادتی ہے، لیکن اس سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس پیدا کی ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر لوگ جو مالکان ہیں، اگر صحافی چاہے بھی کہ وہ اس شہر میں ہونے والی زیادتی کو اپنے چینل یا اپنے اخبار کے ذریعے وہ اجاگر کرے تو مالکان کی پالیسی نہیں ہوتی. اس لیے کہ حکومت کی بدعنوانیوں اور حکومت کی اقربا پروری کو اگر کوئی ایکسپوز کرے تو ظاہر حکومت تو ان کو اشتہارات دیتی ہے، وہ اشتہارات بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بہت محتاط رہتا ہے اور زیادہ تر وہ حکومت کے فیور میں بات کرتا ہے اور حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے میں گریز کرتا ہے. لیکن سوشل میڈیا وہ کافی حد تک آزاد ہے، اور جو پیکا آیا وہ آیا بھی سوشل میڈیا کے لیے اسپیشلی، وہ کوئی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے نہیں، کیونکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی اسٹرنگس تو آپ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ہلا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے پیکا آیا. سوشل میڈیا لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہا ہے، اور جس طرح بہت سارے واقعات ہیں، اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے. تو ان زیادتیوں پر لوگوں کے اندر ظاہر جو ریزنمنٹ پیدا ہوا ہے، جو ریئیکشن ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ لوگ ان زیادتیوں پر جب ریئیکٹ کریں گے تو جو لسانی تقسیم ہے وہ منطقی انجام کو پہنچے گی، اس سے پہلے معاملات حل نہیں ہوں گے. افاق بھائی، آپ اس بات کو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ آپ نے محض مہاجر نظریے کی بنیاد پہ الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کی اور آپ اپنے اسٹانس پہ گزشتہ 30 سال سے قائم ہیں. مگر جنگ اخبار کی ایک خبر جو کہ اس وقت ایم کیو ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق نے جاری کی، جس میں انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ آفاق احمد ہمارے لیے متحدہ قومی موومنٹ کی کیمپیننگ کرتے رہیں، تو کیا آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کبھی زندگی میں نہیں کی. اگر عظیم بھائی کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے غلط بیانی کی. میں کبھی زندگی میں نے متحدہ کی وکالت نہیں کی، اس لیے کہ میں ہمیشہ مخالف رہا ہوں کہ جب تک مہاجر قوم کے مسائل حل نہیں ہوتے آپ کو قومی دھارے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے.
اور میں سب سے بڑا مخالف تھا، جس کی وجہ سے متحدہ گورنمنٹ کے اعلان میں تاخیر ہوئی۔ 97 میں جا کے ہوا۔ ہاں، تو الطاف صاحب کے اس موقف کی میں نے مخالفت کی۔ عظیم بھائی نے اگر یہ بات کہی ہے تو غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ مطلب جھوٹ بول رہا ہے۔ افاد بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ بطور چیئرمین MQM اپنے کارکنوں کو بھی یہی درس دیتے ہیں۔ آپ اپنے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے کیا سرگرمی اختیار کرتے ہیں؟ فی الحال تو چھوٹا سا کام کر رہا ہوں کسی کے ساتھ۔ میں خود تو ٹائم نہیں دے سکتا، تو شروع میں نے جو ٹائم دیا، محنت کی، اب میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ہم سب مل کے پارٹنرشپ ہے، تو پارٹنرز کی حیثیت سے کچھ تھوڑا بہت ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، جس سے گزارا ہوتا ہے۔ افاق بھائی، آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں سنی جو کہ ہمارے سننے والے سننا بھی چاہتے تھے۔ اپنے بے لاگ ہو کے، بے باک ہو کے بات بھی کی، گفتگو بھی کی، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے ان کو کافی حد تک دور بھی کیا۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آپ کا وقت دینے کے لیے، اور ہم آپ سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ مدعو کیجیے گا تاکہ ہم آپ سے مزید باتیں کریں۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ اس تمام شو کے دوران ہمارے ساتھ رہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے فیڈ بیک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل podcast@5 پہ ضرور رابطہ کریں۔ اپنے میزبان طلحہ انور کو اجازت دیں اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی خاطر اپنا ہر کردار ادا کرتے رہیں، اپنے تمام وسائل بروپیل لائیں اور اس ملک کو ترقی کی انتہا تک لے جائیں۔ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔